السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر یہ ہے۔ اور خبر یہ ہے کا آج خصوصی پروگرام اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک صاحب سے بات کرنے سے پہلے خبر یہ ہے کہ ٹیم نے خصوصی طور پر ایک دورہ بھی کیا خیبر پختونخوا کے سلیکٹڈ شہروں کا، اور وہاں پر ہم نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ سوالات وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے مسائل بھی دیکھے۔ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل حکومت کے سربراہ ہیں تو ملی جلی رائے ہی سامنے آتی ہے، تو وہ سوالات بھی ہم چیف منسٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے چیف منسٹر صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا پرویز خٹک صاحب، وہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ پورے ملک میں ایک لہر ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں خودکش دھماکے یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کی حکومت ایسی کسی لہر سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کافی لگتا ہے کہ ماحول بدل رہا ہے۔ اللہ کا شکر تھا کہ جب سے ضرب عضب شروع ہوا تو ہمارا فاٹا کا علاقہ کلیئر ہو گیا، صوبے میں امن آ گیا، پاکستان میں امن آیا۔ لیکن چونکہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری بارڈر مینجمنٹ نہیں تھی تو افغانستان سے تھوروفیئر تھا اور لوگ جیسے آتے جاتے تو اس سے بھی ایک مسئلہ تھا۔ اب سیریس بات یہ ہو گئی جس پر ہمیں بھی اور افغانستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ دونوں ملک ہمسائے ملک ہیں اور ہم نے اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے ایز اے نیبرز ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا مل کے رہنا ہے اور زمانے سے ہم اکٹھا رہے ہیں۔ تو اگر وہاں سے ہم پر حملے ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ روکنے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ پھر سوورینٹی پر حملہ ہے۔ تو ہمارے دونوں حکومتوں کو مل بیٹھ کر اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے اور سیریسلی کرنا چاہیے۔ اب بارڈرز کلوز ہو گئے، یقیناً جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو بارڈرز بھی کلوز ہوں گے اور خطرے پہ جائے گا۔ ہمارے اپنے علاقوں میں بھی سلیپر سیلز موجود ہیں۔ اگر آپ کے صوبے کی مثال لے لیں KPK کی، تو حیات آباد میں ریسنٹلی دھماکہ ہوا ہے خودکش، اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں حملے ہوئے، اسی طرح FC کے اہلکاروں پر حملے ہوئے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد تو کہیں ہمارے ہی شہروں میں موجود ہیں جہاں پر پولیس موجود ہے، اس کے باوجود وہ نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کمی تو کہیں ہمارے حکومتی اور خاص طور پر صوبائی حکومتی اپریٹس میں ہے۔ یہ سارا گیم ہے پیسے کا، ساری دنیا کو پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور میں سب سے بحث کرتا رہتا ہوں کہ جناب علی آپ سب کو پتہ ہے پیسہ کون دیتا ہے، بس پیسہ روکو۔ سب کے جو ملک پیسہ دیتے ہیں، جو ملک یہ حالات بناتے ہیں، ان کا پیسہ روک دو، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا راستے بن رہے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں وہ صرف کھول کے آئے اور یہ پیسہ ان ملکوں کو کہیں کہ پیسہ نہ دیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو گندگی ہے اور اس کا بہت کچھ دیکھا کہ اسلام کا یا جہاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ پوری ہماری سیاسی قیادت نے اور عسکری قیادت نے مل کے بنایا، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ صوبوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا، کچھ حصہ وفاق نے امپلیمنٹ کرنا تھا۔ صوبوں میں جن صوبوں نے کم امپلیمنٹیشن کی نیشنل ایکشن پلان میں، اس میں ایک نام خیبر پختونخوا کا بھی ہے کہ اس نے مدارس کو کنٹرول کرنے میں اپنا رول پلے نہیں کیا، اس نے اور اس طرح کی جو فرقہ وارانہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، اسی طرح جو مذہبی شدت پسندی ہے اس پر بھی مناسب کنٹرول نہیں کیا۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہاں پر مذہبی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اگر آپ پاڑا چنار میں دیکھتے ہیں وہ فاٹا میں ہے، میرے صوبے میں تو کوئی انتشار نہیں ہے، کسی مذہب کا انتشار نہیں ہے، کوئی ایسی مسئلہ آیا ہی نہیں ہے۔ محرم خیریت سے گزرتا ہے، سب اب پرامن رہتے ہیں بھائی چارے کے ساتھ۔ اور دوسرا نیشنل ایکشن پلان یہ پوائنٹ بائی پوائنٹ آنا چاہیے کہ کس نے کیا نہیں کیا۔ دیکھیں ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر ہماری فوج، ISI، MI، IB، پولیس، یہ ایک پیج ہے جس دن سے میں چیف منسٹر بنا ہوں۔ یہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں پر ڈیلی ملتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے صوبے میں پاکستان میں پہلی دفعہ ہے اور ہو رہا ہے کہ کمپلیٹ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ پکڑے گئے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا، حساب کبھی لگا دیں کہ کتنے دھماکے ہوئے اور کتنے لوگ، وہی لوگ جو دھماکے کرنے آئے تھے وہ کیسے پکڑے اور کتنی قربانیاں پولیس دے رہی۔ ہمارے ایپیکس کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے جس میں گورنر ہوتا ہے، کور کمانڈر ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں۔ میں ہمیشہ آرمی چیف سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سے رہ گئی ہے تو پلیز ہمیں بتائیں۔ ہمیشہ انہوں نے
آرمی چیف نے بھی مجھے کہا ہے کئی دفعہ، کور اس میٹنگ میں بھی ہمیشہ کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے صوبے میں کہ کہیں پر آپ سے کوئی کمزوری، کیونکہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں، اور مل کر اگر ہم سے کوئی کمزوری ہوگی تو وہ ضرور ہوگی، لیکن ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی، مل کے ہم چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے صوبے کو دہشت گردی سے ختم کرانا ہے، کیونکہ اور لوگوں کو بھی یہ میسیج ہے کہ پلیز آپ کے آس پاس کوئی غلط چیز ہو آپ ضرور اس کو چیک کریں، کیونکہ یہ آپ کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اس ملک میں تباہی مچ رہی ہے، تو ہر ایک کو کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ خالی حکومت چوکیداری ہر گھر کی نہیں کر سکتی۔ آپ نے ایک کیمپین چلا رکھی ہے گلونا پشاور، کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پشاور جو ہے وہ پھولوں کا گھر بن جائے گا یا آپ بنا دیں گے۔ اس سے پہلے یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ پشاور کو سیف سٹی بنا دیتے، یہاں پر کیمرے لگتے، یہاں پر اور چیزیں اس طرح کی ہوتی جس سے ساری انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہوتی، کوئی کمانڈ سینٹرز بنتے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں وہ صورت تو نہیں۔ حیات آباد میں آپ نے بنانے کی کوشش کی اس کو سیف حیات آباد، لیکن وہاں پہ کیا ہوا؟ لیکن سیف لاہور بھی بن چکا ہے، سیف اسلام آباد بھی بن چکا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کیمرے لگا کے سیف ہو جائے گا، اس کو باقی بھی بڑا کام کرنا ہے۔ لیکن پشاور اس لیے ہم کہتے ہیں یہ پشاور کو گلونوں کا شہر کہا جائے، پھولوں کا شہر پشاور ہوتا تھا۔ ہم ہر جگہ گرینری لگا رہے ہیں کیونکہ یہاں موسم بدل رہا ہے، ہمارے سیلاب آ رہے ہیں، ہم بلین ٹریز پروگرام ہمارا چل رہا ہے، ہم فیوچر کے لیے بھی سوچتے ہیں، کئی لوگ آج کے لیے سوچتے ہیں، ہم آج کا بھی سوچتے ہیں، کل کا بھی سوچتے ہیں، تو ہم اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ سیف سٹی کی بات کر رہا تھا کہ سیف اس سے زیادہ آپ سیف سٹی اسے کی بنا یہ بھی کہانی ہے، کیونکہ میں سچ بولنا چاہتا ہوں۔ سیف سٹی کے لیے ہمارے چائنیز کو فنڈ آیا ہوا تھا، یہاں پر جو اسلام آباد میں سیف سٹی جناب علی 12 ارب روپے میں بنا، 12 ارب میں صرف اسلام آباد کو سیف کیمرے لگائے گئے۔ میں نے جب ان سے حساب کیا، وہ میرے پاس آئے کہ ہم لگانا چاہتے اور وہی کمپنی نے کرنا تھا، میں نے جب ان سے حساب کیا جناب 100 روپے کی چیز 1000 روپے پہ، تو میں نے کہا اس قیمت پہ تو میں نہیں جا سکتا ہوں۔ میں اب اس مارکیٹ انالیسز ہم نے کیے، پورا اس کا نیکسٹ پروگرام ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ مہینے 2 میں ہم شروع کریں گے، لیکن ہم پھر آپ کو پرائس بھی بتائیں گے، اور میں سارے صوبے میں موٹر وے کی پرائس آپ پنجاب اور ہم کمپیئر کر سکتا ہوں، میں جو اوور ہیڈ برج حیات آباد 1.5 ارب میں وہ کمپیئر کر سکتا ہوں، میں ہر چیز کی کمپیریزن کر سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے صوبے کو کیسے چلایا، اور لوگوں نے کاروباری طور میں نے جیسے اپنا ذاتی کاروبار ہے میں اپنے صوبے کے فائدے کے لیے چلایا، اور لوگوں نے صوبے میں وزیر اعلیٰ بن کر اپنا ذاتی کاروبار چلیے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب سے۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے صوبے کو بزنس کی طرح چلایا ہے اور آپ نے اس طرح چلایا ہے کہ صوبے کو فائدہ ہو رہا ہے، بالکل، تو وہ کیسے، ذرا اس بات کی بھی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں میرے صوبے میں جتنی اب انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا لون آ رہا ہے، تو یہاں پر تو لوگ لون دے کر سوچتے ہیں کہ آگے پاکستان نہیں دینا اور لوگ قرض دار ہو جائے۔ میں جتنی انویسٹمنٹ یا لون لے رہے ہیں اس کو ایسے جگہ پر لگائیں گے کہ وہاں سے ریٹرن ہو اور وہ واپس ہو سکے، چاہے روڈز بنے تو ٹول پلازا سے آئے، اڈا بنے تو اس کے انٹر سے آئے، بجلی بنے تو اس سے جو پروفٹ نکلتے ہیں صوبے کو بوجھ میں نہ لایا جائے، پوری میری کوشش ہے، لیکن جہاں پر ضرورت ہوگی تو ڈیفینیٹلی، لیکن یہاں تک محکموں کے FW کے ساتھ میرے ایگریمنٹ چل رہے ہیں کہ ان کے پروفٹ میں میرے صوبے کو وہ حصہ دیں گے بغیر ہمارے انویسٹمنٹ کے، اور یہ کافی بہت بڑے پروجیکٹس، تو چائنیز کے ساتھ بھی میری کوشش ہے کہ ہم ان سے ایسے، کیونکہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جب ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو صوبے کو فائدہ تو پہنچے، وہ تو فائدے اٹھاتے ہیں، وہ تو پیسے لے جائیں گے، لیکن ہمارے صوبے کو، ہمارے ملک کو کیا ملے گا؟ تو یہ لوگ کبھی نہیں سوچا کہ ملک کے لیے ہر ایک اپنی کمیشنز کی اپنا حساب کرتے ہیں، اپنا حصہ مانگتے ہیں، میں صوبے کا حصہ مانگتا ہوں، یہ فرق ہے ہمارا ان کا۔ اچھا خٹک صاحب، ابھی ریسنٹلی وزیر دفاع نے بتایا تھا اور کہ وزیر اعظم کو بھی سیکیورٹی تھریٹس تھے، اور اسی طرح لاہور کا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ نے آنا تھا، شہباز شریف نے ایک جگہ پر، تو وہاں پہ قریب ایک حملہ ہوا اور تقریباً اسی وقت آنا تھا۔ کیا اس طرح کی کوئی سیکیورٹی تھریٹس آپ کو بھی ہیں؟ نہیں، میرے پرسنل کہ کوئی ایسے میرے سیکیورٹی تھریٹ نہیں آیا۔ یہ اب جب اس دن حیات آباد میں ہاسپٹل میں ہم جا رہے تھے اور بالکل اس کے 2 کلومیٹر دور یہ حادثہ ہوا، تو یہ تو ضروری نہیں تھا کہ ہم جا رہے تھے اور وہاں پر یہ بس پہ اٹیک، کیونکہ وہ ٹارگیٹڈ تھے، اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ اچھا پرویز خٹک صاحب، آپ نے پولیس کے بارے میں ایک نیا قانون بنایا ہے اور اس کو بڑی حد تک آزاد کر دیا ہے۔ میں پشاور میں بھی گھوما، مردان بھی گیا، آپ کے علاقے نوشہرہ میں بھی گیا،
وہاں پر ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پولیس کو آپ نے آزاد کر دیا لیکن اس کی ہائی ہینڈڈنس کو روکنے کا کوئی بندوبست مناسب نہیں کیا. پہلے یہ سلسلہ تھا کہ کوئی کونسلر، کوئی منتخب نمائندہ، کوئی غریب پکڑا جاتا تھا تو اس کو چھڑا لاتا تھا. ایک دو واقعات میں تو آپ بھی چھڑا کے لائے، لیکن اب جو ہے وہ صورتحال بالکل بدل گئی ہے. اب کوئی قابو آ گیا پولیس کے؟ آپ پولیس آرڈر اٹھائیں، اس سے پہلے صرف اختیار تھا وزیر اعلیٰ کے پاس کہ اس کو ٹرانسفر کر دے. انکوائری کون کرتا تھا؟ پولیس کرتی تھی، ان کو خود بچاتے تھے. اب جو سسٹم آ چکا ہے وہ یہ نہیں ہے اب میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس اب اختیار ہے. پہلے میں انکوائری کے لیے بھیجوں تو آئی جی کو بھیجوں گا. اب ہم نے کمیٹی بنا لی ہے کہ میں کمیٹی فارم کر سکتا ہوں، اس میں ایک پولیس کا 2 اور آدمی اور وہ ان کی انکوائری کریں گے. اس کو بھی چھوڑے. ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس میں سیفٹی کمیشن ڈسٹرکٹ لیول پہ بنائے کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پولیس آفیسر تک لوکل گورنمنٹ کے اپوزیشن گورنمنٹ دونوں نمائندوں کی پوری کمیٹی ہے، وہ ان پہ چیک رکھ سکیں گے، ان کی انکوائری کر سکیں گے جو پہلے کبھی نہیں تھا، نہ کر سکتا تھا. اور اسی طرح صوبے کے لیول پر سیفٹی کمیشن بنائے جو اس پہ چیک رکھیں گے. اور ایک سیفٹی کمیشن وفاق میں بننا تھا جو لوکل گورنمنٹ اور ہمارا آئین کہتا ہے، وہ آج تک نہیں بنا اور وہ کئی سالوں سے نہیں بنا، جس کی وجہ سے ہمیں کئی مشکلات ہیں. تو ہم نے ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھ دیا تھا جو پہلے نہیں تھا. یہ سب کو ایک غلط فہمی ہے کہ پولیس ایک بندے کا غلام ہوتا تھا، وہ چیف منسٹر. ہمارا کام ہے کہ ہم کو قانونی اختیار آپ کو دیتے ہیں، چیک ہمارا ہے. کوئی غلط کام کرے گا وہ نہیں بچ سکتا. ایک نیا قانون آپ نے بنا دیا. ٹرو. اب آپ 13 مارچ کو غالباً آپ کے جو آئی جی ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس آئی جی کا اور آپ کے درمیان جو باہمی تعامل تھا، انٹریکشن تھا، اس کے نتیجے میں پولیس فورس وٹ ایور اٹ از آج ہے کے پی کے کی. اب یہ جو نئی پوسٹنگ ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ کیا وہ بھی صرف آپ کی مرضی پہ ہوگی یا اس کے لیے بھی آپ نے کوئی قانون میں تبدیلی؟ دیکھیں قانون میں یہ ہے کہ ایک آئی جی کا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لسٹ بھیجتی ہے، اس میں ہم چوز کرتے ہیں. اب جو ایک دفعہ جس ملک میں نظام سسٹم بن گیا نا، اس میں جو مرضی آ جائے اس نے سسٹم سے چلنا ہے. نظام میں نے بنایا، تحریک انصاف نے بنایا، تو میں تو خواب میں بھی نہیں سوچتا کہ اس کو بگاڑ دوں اور غلط آدمی اپوائنٹ کروں جو اس کو تباہ کرے. ایک اپنا نظام جو میں 3 سال بغیر قانون کے، قانون کوئی نہیں تھا، بغیر قانون بنائے ہوئے میں نے سارا اختیار دیا تھا جو اب قانون میں دے دیا، اور 3 سال اس پر بغیر قانون کے عمل کرتا رہا. کبھی میرے کہنے پر سپاہی تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہوا ہے، نہ میرا منسٹر کر سکتا ہے، نہ ایس ایچ او لگا سکتا ہے، نہ میں نے جو دستخط کیے ہیں میں نے دیکھا نہیں کہ کیا ہے، کیونکہ میں کمیٹڈ تھا. اور ایک شرط پر کہ اختیار آپ کے، لیکن مجھے تھانہ ٹھیک چاہیے. مجھے تھانے میں غنڈہ گردی نہیں مانوں گا، تھانے میں 2 نمبر ایف آئی آر نہیں مانوں گا، تھانے میں مار پٹائی نہیں مانوں گا، تھانے میں رشوت نہیں مانوں گا. بے شک کئی غلطیاں ابھی بھی ہوں گی، ہم نے ان کو سسٹم دے دیا، اس کے اوپر اب ہم نے قانون بنایا، اس پہ چیک بنا دیا. چونکہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھوڑا ڈیلے ہوا، کوئی ڈیلے ہوا، اس میں ابھی ایکشن مجھے تقریباً 2 مہینے کے بعد پورا اس کا سیفٹی کمیٹیز کام شروع کر دے گی، پروونشل کام شروع کر دی. اور جب بھی کوئی کسی کو کمپلینٹ ہو، پہلے میں آئی جی کو بھیجا تھا، اب خود کمیٹی بنا کر ان کا انکوائری کر سکتا ہوں، گھر بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا، جو آئی جی ہے اس کو بھی آپ گھر بھیج سکیں گے؟ جس طرح آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ وفاق کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اس کو گھر بھیج دیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب آئی جی آپ کے بدستور اثر و رسوخ کے نیچے رہے گا تو کس طرح ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے؟ آئی جی آتا ہے، آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف سارا کچھ وہاں ہوتا ہے. میرا تو یہ کام ہوگا کہ میں اس کو گھر نہیں بھیج سکتا، کوئی بھی کسی کو نہیں، آپ اسے عہدے سے ہٹانا ہے، میری مراد عہدے سے کلاس 4 کو بھی گھر کو نہیں. انکوائری ہوگی، اگر وہ غلط کام کرے گا اس کے لیے کمیٹی بنے گی، ہم انکوائر کریں گے، تو اس کے اوپر ایکشن پھر وفاق نے لینا ہوتا ہے. تو ہمارا نمائندہ بھی نہیں. تو کئی چیزیں غلط فہمی ہیں کہ اس کو ٹرانسفر از ناٹ دا ریمیڈی. میں سخت خلاف ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئی جی کو اس کے عہدے سے ہٹا کے واپس وفاق میں بھیج سکتے ہیں. یہ آئین کا حصہ ہے، میں نے تو نہیں بنایا. یہی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بدستور آپ کے اثر و رسوخ کے نیچے رہے گا تو گویا پولیس تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کے نیچے ہی رہی اور اتنی ہی پابند رہی جتنی پہلے. لیکن آگے قانون یہ ہے نا کہ مطلب ہے کہ اس سسٹم نے اپنا چلنا ہے. مطلب میں آئی جی کو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی جی کے ساتھ میرا ایک ایگریمنٹ تھا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ کا فیصلہ ہے، یہ لگتا ہے نہیں لگتا، اٹس آل ڈسکشن. آپ یقین کریں کہ اس میں 2-3% جو لائق لوگ تھے وہ لگے، 95% نہیں لگے، کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس جو بنی گالہ سے سفارش آ جائے پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. یہ حیران کن، عمران خان جیسا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، کبھی اس نے سفارش نہیں کی. کبھی میرے
گورنمنٹ میں اس نے انٹرفیئر نہیں کیا، ایڈمنسٹریشن میں کبھی بھی۔ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس نے ایک نظام دیا ہے، اس نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ریفارمز لانی ہے، وہ پوچھتا رہتے ہیں، ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ ایجوکیشن میں کیا ریفارمز ہوئی، کون سی کمی، ہیلتھ میں کیا ہوئی، ملین ٹریز کا کیا ہو رہا ہے، ٹیچر ہے نہیں، مطلب جتنے ہمارے قانون نہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے جو بات کہتے ہیں کہ واٹس ایپ مینجمنٹ چلتی ہے، واٹس ایپ گورننس ہے۔ غلط نہیں ہے، جھوٹ۔ میں 100 بار کہ میں ڈمی وزیر اعلیٰ نہ بن سکتا ہوں، نہ میں نے زندگی میں کسی کی غلامی کی اور کسی کے آرڈرز مانے۔ عمران خان میرا لیڈر ہے، وہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، کبھی بھی مجھے آج تک اس نے نہیں کہا کہ یہ کرو، حالانکہ میرا ان سے زیادہ تجربہ ہے، میں ان کو کئی چیزیں ڈسکس کر کے سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ ہے۔ تو آج تک عمران خان نے اس کو کیا ضرورت ہے انٹرفیئر کرنے کی کہ اس کو لگاؤ، اس کا کوئی شوق ہی نہیں، وہ پرانے سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے نمبر بناتے۔ پرویز خٹک صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پرویز خٹک صاحب سے گفتگو جاری ہے۔ پرویز خٹک صاحب، یہ بتائیے کہ 3.5 سال یا 3.25 سال آپ کی حکومت کو ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ اتنے عرصے میں میں نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ اب آپ کی جو مدت حکومت ہے وہ تو بہت تھوڑی رہ گئی ہے اور الیکشن ایئر سٹارٹ ہو گیا، آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ آپ کی اچیومنٹس ہیں؟ اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے مقابلے پر ایک اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں پنجاب میں جن کی اچیومنٹس نظر بھی آ رہی ہیں۔ دیکھیں، میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا، میں شہباز شریف کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں آلریڈی ایک جگہ کہہ چکا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف کو کہ وہ آ کر سامنے ہم سے مکالمہ کرے۔ باقی تو اور لمبی کہانی ہے، میں 2-3 چیز کی بات کرتا ہوں۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں پولیس کا ایسا ریفارم لے کر آئے اور پولیس کو انڈیپینڈنٹ کرے، غلامی سے نکالے۔ وہ کہیں گے میں نے میٹرو بنائی، آپ نے میٹرو نہیں بنائی۔ نہیں، وہ دیکھیں، میٹرو ایک سڑک ہے، ہمارا سینکشن ہو چکا ہے، ٹینڈر کی تیاری ہے، مئی میں ہمارا میٹرو شروع ہو رہا ہے، اور میں دکھاؤں گا ہمارا میٹرو پر کتنا خرچہ ہے اور ان کے میٹرو پر کتنا خرچہ ہے، اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ ہمارے میٹرو میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹریول کریں گے اور وہ سارے سٹی کو کور کرے گا۔ تو وہ بھی اس کو بھی چیلنج کروں گا کہ ہمارا میٹرو کا نظام دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے، پھر لوگوں کو پتہ یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بن جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 8 مہینے میں بنا کے دوں گا، اور ان کی 80 بسیں چل رہی ہیں، ہمارے 350 سارے شہر میں ایئر کنڈیشن چلے گی، وہ سارا مئی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی افتتاح ہو رہا ہے اور کام اس کو شروع کر۔ تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پولیس کا نظام بنا دے جو اس کے غلامی سے نکلے اور خدمت کرے اور انڈیپینڈنٹ کرے، اپنے اختیارات ختم کریں۔ میں دوسرا چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مجھے سارے صوبے میں 100% ڈاکٹر دکھا دیں ان کے موجود ہے کہ نہیں۔ میں دکھا سکتا ہوں کہ میرے صوبے میں 100% اس وقت ڈاکٹرز، ٹیکنیشین، میل فیمیل نرس 100% موجود ہے۔ اگر تھوڑی بہت کہیں کمی ہے، ہم نئے اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، اس کو پورا کریں۔ میں نے ڈاکٹرز کی تنخواہیں بڑھائی، یہ کر کے دکھا دے۔ میں نے ہاسپٹلز کو آٹونومس کیا، ہمارے سارے بڑے ہاسپٹل آٹونومس با اختیار ہو گئے، بورڈز بن چکے، اپنا کام 1 لائن بجٹ دیتے ہیں، حکومت کا کوئی کام نہیں، یہ کر کے دکھا دے۔ ہم ابھی اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، یہ کر کے دکھا دے۔ ہمارے اسکولوں میں اس وقت 100% ٹیچر حاضر ہیں، جو نہیں ہوتے اس کی روز چیک ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں کٹتی ہیں اور مانیٹر ہو رہا ہے سارا صوبہ، اور سارے صوبے میں 40-45 بچوں پر پہاڑی علاقوں میں ہم نے ٹیچر پہنچا دی، یہ کر کے دکھا دے۔ ہمارے اس وقت اسکولوں میں ٹوٹے ہوئے اسکول، برا حال، اس وقت سارے صوبے میں ہائی سیکنڈری سے لے کر مڈل تک فرنیچر ہر طرف پہنچنا شروع ہے، تقریباً جون تک کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جون کے بعد اور اس سے پہلے پرائمری اسکول میں فرنیچر شروع ہو جائے گا، کہیں میں آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں جس دن وزیر اعلیٰ بنا تھا، اس دن جب میں نے اسی طرح ایک انٹرویو تھا، میں نے یہی کہا تھا، میرے سے پوچھا گیا تھا کہ آپ شہباز شریف سے سیکھیں گے، میں نے یہی کہا تھا نہیں، میں اسے کبھی نہیں سیکھوں گا، میرا اپنا تجربہ ہے، میرے پارٹی کا ایک پروگرام ہے جو بہترین ہے، وہ ہم سے سیکھے گا۔ اب دیکھیں، اب انڈسٹری پالیسی ہماری سب سے بہترین ہے، پاکستان میں یہ کر کے دکھایا۔ میں چیلنج کرتا ہوں جو مراعات ہم دے رہے ہیں اپنے انڈسٹری پالیسی میں، یہ کر کے دکھا دے۔ اب ہر ادارے میں اس کے ساتھ ڈیٹیل میں ایک گھنٹہ ایک ادارے وہ کہیں گے ہم نے اورنج ٹرین بنائی، آپ کہیں گے کہ آپ نے تو نہیں بنائی، بلکہ آپ کچھ تھوڑا سا سیکھتے ہوئے لگتے ہیں کہ آپ نے 4 سال سے۔ میں اس کے اورنج ٹرین کو بھی چیلنج کرتا ہوں، وہ اس طرح کہ انہوں نے ایک اورنج ٹرین بنائی جو 25-30 کلومیٹر سیدھا ایک ٹریک ہے۔ ہم نے محنت کی 2 سال سے، ہم نے ادھر سی پیک میں اپروو کرا چکا ہوں، دسمبر میں جون میں ایگریمنٹ ہوگا،
یہ فاسٹ ٹریک ریل ان کے اور اس ٹرین سے ہزار یہ کیا ہوگا یہ پشاور سے سٹارٹ ہوگا, یہ جائے گا نوشہرہ, نوشہرہ سے مردان, مردان سے چارسدہ اینڈ بیک ٹو پشاور, یہ سرکل ہوگا. اور یہ اس کا ایک لائن جو ہے سوابی ٹچ کرے گا اور ایک درگئی ٹچ کرے گا. یہ تقریباً 7 ضلعوں کو ملائے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارے دور میں اس کو شروع کریں گے اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا. اور یہ میں قرضہ نہیں لوں گا, اس کو بی او ٹی پہ کروں گا تاکہ اسی سے آمدن آئے اور یہ اپنے پیسے خود ختم کرے, ہمارا ایک پیسہ نہیں لگے گا. تو میں ہر چیز میں اس کو آپ اور آپ کی پارٹی تو کہتے رہے پرویز خٹک صاحب کہ سڑکوں سے ترقی نہیں ہوتی, میٹرو سے ترقی نہیں ہوتی. اب آپ ایک بڑا پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں, ابھی آپ نے خود بتایا, جو سوات تک جا رہا ہے موٹر وے. اسی طرح آپ ماس ٹرانزٹ کے بڑے بڑے کام جیسے ٹرین آپ بتا رہے ہیں, میٹرو بنا رہے ہیں. کیا آپ نے ریئلائز کیا ہے کہ ان سے ووٹ طرح ملتے ہیں؟ یہ دنیا میں یہ کیا شہباز شریف بس دنیا بنا رہی ہے, میٹرو ٹرین یہ بنا رہے ہیں, خالی یہ بس, یہ ساری دنیا کے ٹرین بن چکے ہیں. دنیا دیکھیں سڑکیں یہ چیزیں اپنی جگہ جتنی, لیکن میں اس کو نظام میں چیلنج کرتا ہوں. اس ترقیاتی کاموں میں بھی چیلنج, کوالٹی پہ بھی. جو پچھلی حکومتیں ہیں ان کی کوالٹی, میرے صوبے میں مجھے رونا آتا ہے, ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, سب 10% پہ سارے ٹینڈر بکتے تھے. آپ وزٹ کریں مجھے کہیں گے یہ تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, میں نے توڑی ہیں. میرے جو سڑکیں بنی ہیں وہ جا کے چیلنج کرتا ہوں, 10 سال میں ٹوٹے تو میں ذمہ دار ہوں. کوالٹی کی چیزیں بن رہی ہیں. یہ تو یہاں نمائش کے لیے آئے ہیں, میں نمائش ہی نہیں ہوں. دیکھیں مجھے موٹر وے کیوں سوات کے لیے بنائی, کیونکہ ایک شارٹسٹ روٹ ہے, 80 کلومیٹر کرنل شہر سے جائے گی ادھر تک جو سوات اس کو چکدرہ تک 45 منٹس میں. آپ اسلام آباد میں 1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے, مطلب وہاں تک چکدرہ تک, جس میں آپ کے 3 گھنٹے لگتے ہیں. اور پورا ملاکنڈ کھل جائے گا, پورا ملاکنڈ کا فیوچر اس موٹر وے سے بنا ہے. مطلب اس کا تو کوئی چھوٹا کام بھی نہیں ہے. اب پشاور کا جو شکل بن رہی ہے, انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پشاور والے لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ آپ گھر سے نکلیں گے, بس میں بیٹھتے ہیں, ٹرین میں پہنچیں گے, ٹرین میں اترتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, ایک ہی جنکشن ہوگا, ایک ہی سسٹم ہوگا اور سارے پشاور میں بسیں چلیں گی. کرپشن روکنے کے لیے آپ نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا اور اب تک احتساب کمیشن کا سربراہ بھی آپ تلاش نہیں کر سکے, بلکہ اس احتساب کے نتیجے میں جو الزامات کا کیچڑ اچھالا گیا اس کے کچھ دھبے آپ کے دامن پہ بھی آ پڑے. احتساب کمیشن میں اس کو نہیں لگاتا ڈی جی کو, ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ایک سکروٹنی کمیٹی شروع میں ہم نے 5 اس سسٹم کو ہم کیا کہیں گے جو ڈی جی ڈھونڈ ہی نہیں سکا. آپ سمجھ آئے نا, پڑھا لکھے آدمی ہیں, میں پڑھ لکھ کے آیا ہوں تبھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. پھر احتساب ایکٹ کو پڑھیں کہ وہ کس طرح بنتا ہے. وہ اس طرح ہے کہ شروع میں 4 سکروٹنی کمیٹی کے ممبر بنتے ہیں, جو اس کو کوئی کسی اتنے کریڈیبل نام ہے کہ کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. پھر ان کو اختیار چلا جاتا ہے, میں بالکل آؤٹ. وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, 5 کمشنر وہ اپوائنٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ 5 کمشنر یہ ایڈورٹائز کر کے ڈی جی لگاتے ہیں. میرا خود 2 دفعہ ان کو کال کیے کہ ہمارے لیے بڑا برا نام ہو رہا ہے, پلیز آپ جلدی کریں. پھر احتساب کمیشن میں ہمارا اختیار نہیں ہے, کیونکہ یہ جو فیڈرل ہے یہ تو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر بناتا ہے, تو وہ کیا کام کرتا ہے. اگر احتساب کمیشن میرے خلاف جو پچھلا ڈی جی تھا وہ کام کر سکتا ہے اور بول سکتا ہے, تو اس کا مطلب اتنا صاف احتساب اور پھر سیٹ پہ نہیں رہ سکتا. اس نے خود استعفیٰ دی ہے. یہ بھی آپ کی انفارمیشن کی کمزوری. اس کا خط پڑھیں, اس نے استعفیٰ کیوں دیا. میرے الزام نہیں تھا. ایک آدمی پکڑا جائے جو خود چور ڈاکو ہو, اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرا نام لے, کوئی چیز تو ہونا, کوئی کاغذ ہو, کچھ ہو. ایسے کہیں کہ نوشہرہ کے سارے مائنز اس کی, سوات کی سارے مائنز اس کی, دیر کی یہ کیسا طریقہ. آپ نے اتنے ایماندار لوگ ڈھونڈ لیے. میری بات سن لینا. وہ جو ڈی جی نے استعفیٰ دیا وہ پڑھیں, وہ ان کا جھگڑا پڑ گیا تھا کمشنرز کے اختیارات اور ڈی جی کے اختیارات میں. دونوں کے اختیارات میں جھگڑا پڑ گیا تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ اختیارات وہ صحیح نہیں ہے یا میرے زیادہ ہونے چاہیے, اس نے استعفیٰ دیا. پھر اس میں ہم نے امینڈمنٹ اب کر دی, اس میں اب اختیارات ہم نے ڈی جی کے وہ کمی تھی وہ پوری کر دی. ساتھ ایک ہم نے زبردست کام کیا جو کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ یہ جو احتساب والے ہیں یا یہ لوگوں کو اٹھا کے گھر سے لے جاتے ہیں, بے عزت کر لیتے ہیں. یہاں لوگوں نے کام بھی کرنا ہے. ہم نے یہ کیا, قانون میں پاس کیا کہ اب جو بھی گرفتاری ہوگی احتساب والے کیس لے کر کورٹ میں, اور عدالت فیصلہ کرے گی. کل میرے پر الزام نہیں لگے گا کہ احتساب اس کا ہے یا کوئی اگلی حکومت, یہ فیصلہ اب عدالت کرے گی کہ گرفتار ہو یا نہیں. اتنے لوگوں کو منتخب کیا جو سچے بھی تھے, ایماندار بھی تھے. وہ 4 کمشنر ہیں یا وہ 8 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں, وہ ایک نواں آدمی نہیں ڈھونڈ سکے جو اتنا ہی ایماندار ہو صوبے کی 2.5 کروڑ آبادی میں سے. وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ انہوں نے ایڈورٹائز کیا,
تھوڑا یہ جو امینڈمنٹ ہماری آئی بیچ میں، اس امینڈمنٹ کی وجہ سے ڈیلیز ہوئے، اس کی وجہ سے اب دوبارہ انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہوا ہے. اب شریف آدمی احتساب کمشنر لگنا نہیں چاہتا، وہ لگنا چاہتا ہے جو کسی کو خوش کرے، کیونکہ یہاں کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں دل نہیں ہے کہ صحیح فیصلہ کرے، سچا فیصلہ کرے. بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ احتساب کیسے ہوگا اور کب تک جاری رہے گا. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب سے. آپ نے احتساب کا ایک سلسلہ شروع کیا، الگ سے ایک سیٹ اپ بنایا. ایک پہلے وفاق میں ایک موجود ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ نے ایک الگ سیٹ اپ بنایا. آپ نے اپنی بیوروکریسی کو ڈرا نہیں دیا کہ آپ کام نہ کریں تبھی آپ کی بچت ہے، کیونکہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے؟ یقیناً جو چور ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈرے گا، کیونکہ چور ہی ڈرتے ہیں. اور نہیں، معمولی غلطی پہ بھی یا ٹیکنیکل غلطیوں پہ یہی ہوا نا کہ 2-3 اس میں ایسی غلطی تھی کہ ہم اس میں امینڈمنٹ لے آئے. ایک غلطی یہ تھی کہ ایک کسی آدمی کو تم راتوں رات پکڑ لو اور کیس ابھی بنا نہیں ہے، کمپلیٹ ہوا ہی نہیں، اس کو پکڑ لو اور اس کو پھر بے عزت ہو جائے اور کل وہ عدالت جاتا ہے، اس کی بیل ہو جاتی ہے. تو یہ انفیئر ہے اور کئی لوگوں کو پھر چھوڑ دیتے. تو ہم نے ابھی قانون میں ڈالا. پھر یہ ہوتا رہا کہ سب کہتے ہیں یہ حکومت کا احتساب ہے. تو ہم نے اس میں یہ چینج کیا کہ اب جس کے خلاف کیس بنے گا وہ کورٹ میں وہ کیس جائے گا، اور کورٹ اگر ڈیسیجن کرتی ہے کہ اس کو گرفتار کرنا ہے تو کرے. کیونکہ یہ ایک ڈرامہ بن گیا تھا، مخالفین بھی ایک باتیں کر رہے تھے کہ یہ کسی کا احتساب اس طرح نہیں ہے. تو ہم نے اس کو کلیئر کرنے کے وہ کیا. پھر کوئی ٹیکنیکل غلطیاں یہ تھی کہ ہر ایک جتنے ہمارے آفیسرز ہیں، ٹیکنیکل غلطی ہو جائے، اس میں کرپشن نہ ہو، اس میں کوئی ایسی نقصان نہ پہنچا ہو، تو اس چیزوں میں بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم پھر کام کیا کریں گے، ہم سے انسان ہے، غلطی ہوتی ہے فائل میں، لیکن اگر ہم نے کرپشن نہیں کی، صوبے کو نقصان نہیں پہنچایا، تو اس میں ہم نے کیا کہ اس چیز میں تھوڑا ہم نے ریلیکس کر دیا. یہ احتساب ہم نے اسپیشلی اس لیے بنایا تھا کہ ہم یہ بارگین کے خلاف ہیں کہ ایک بندہ چوری کرے، 10 کروڑ چوری کرے، 2 کروڑ دے دے اور پھر وہ شفاف بیٹھ جائے اور کہے جی میں صاف ستھرا ہوں. تو اس میں وہ بھی نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو سزا بھی ملے اور اس سے ریکوری بھی ہو. آپ نے 2 بڑی ہارڈ پولیٹیکل پوزیشنز لیں اپنی پارٹی کی وجہ سے. ایک آپ نے دھرنے میں پوزیشن لی، جو دھاندلی کا معاملہ تھا وہ سیٹل ہو گیا. اس کے بعد پیناما پہ اب تک بھی آپ کی پوزیشن اسی طرح ہے، اور آپ تو ریلی لے کے اسلام آباد میں بھی جانے کی کوشش کی آپ نے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ وفاق سے معاملات اپنے ٹھیک رکھتے تو آپ اس صوبے کی زیادہ اچھی خدمت کر سکتے؟ یہ ایک عجیب لوگوں کو پتہ ہے، پرسیپشن غلط ہے. میں اپنے صوبہ اور وفاق کے ساتھ جو ہمارا قانونی ہے اس میں ہم بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی وفاق آپ کی پوری مدد کر رہا ہے؟ مدد نہیں کر رہا، جو میرا آئینی حق ہے اس کی بات کر. کوئی ہم کسی سے مدد نہیں، ہم کوئی فقیر نہیں ہے کسی سے مدد مانگے. ہم جو اپنا حق ہے، میرا اتنا تجربہ ہے، میرا اتنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ میں اپنا حق لے چکا ہوں. جتنے ہمارے حقوق تھے صوبے کے، 100 ارب روپے جو ہمارے بقایا تھے بجلی کے وہ لے چکا ہوں. 100 ملین کیوب فٹ گیس جو ہمارے فالتو ہے اپنے انڈسٹری کے لیے اسے بجلی پیدا کرنا ہوں وہ لے چکا ہوں. چشمہ رائٹ ہمارا ڈیمانڈ تھا وہ لے چکا ہوں. مطلب ہمارے آج تک جتنے بھی جو ہمارا پانی کا جو 6 ارب روپے فکس تھا کئی 30 سالوں سے، اس کو ہم نے اوپن کر دیا. وہ 6 ارب سے سالانہ 18 ارب ہو اور انشاءاللہ یہ 80 ارب تک پہنچے گا. تو جہاں جہاں قانونی میرا آئینی حق تھا وہ وفاق نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی؟ نہیں روک سکتا ہے کوئی. قانونی حق کیسے روکتا ہے؟ اگر میں اسے بھیک مانگوں تو وہ روک سکتے ہیں، لیکن جو میرا حق ہے وہ کوئی مجھے نہیں روک سکتا. لیکن وفاق جب آپ سے یہ کہتا ہے، خاص طور پر واپڈا اور جو وزراء ہیں پانی اور بجلی کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے صوبے سے بل وصول نہیں ہوتے، یہاں پہ ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنا پڑے گی، تو اس پہ آپ ایک پولیٹیکل پوزیشن لے لیتے ہیں. وفاق سے اپنا حق لے رہے ہیں آپ، وفاق کا حق بھی تو آپ کو دینا ہے. تو یہ واپڈا میرے پاس ہے، واپڈا محکمہ اس کا ہے. چوری وہ کریں، چوروں کے ساتھ وہ ملے ہوں، کنڈے وہ لگائیں، میٹر وہ ریورس کریں، اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے صوبے میں چوری ہے. تو بھئی تمہارے آفیسرز کو ٹھیک کرو، وہ ملے ہوئے ہیں. میں نے ان کو 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے اس کو ایک لائن دے چکا ہوں کہ میرے ساتھ اس بیس پہ چلو، اور یہ آفیسرز کو مجھے جواب اور اس کو سزا اور جزا کا کام رکھو. میں سارے ان کے ساتھ جاتا ہوں، سارا کلیئر کرتا ہوں، لیکن پھر یہ ذمہ داروں کے نوکری پر نہیں رہیں گے اگر دوبارہ کنڈا لگا. آپ پولیس وہ تیار نہیں ہے. آپ بجلی کی ڈسٹریبیوشن لینے کے لیے تیار ہیں؟ ڈسٹریبیوشن میں لینے کو، میں پورا واپڈا لینے کو تیار ہوں. ڈسٹریبیوشن جتنا کچھ ہے، جتنا دیکھیں ہمارے بجلی صوبے میں بجلی ہماری ضرورت 2400 میگا واٹ ہے، ہمیں ملتی ہے 1200-1300 میگا واٹ. پیدا ہم کر رہے ہیں 3600،
5000 मेगावाट का आगे 3-4 साल में मेरे सूबे बन जाएगा, फिर भी हम लोड शेडिंग पर। मैं इनको कहता हूँ अगर मुझे बिजली दे दें तो इस वक्त तो बिजली आधी कीमत में करा सकता हूँ, लोड शेडिंग ज़ीरो हो जाएगी। आज भी हमारी पैदावार सूबे की ज़रूरत से ज़्यादा है, हमारी गैस सूबे की ज़रूरत के ज़्यादा है, हमारी लोड शेडिंग है। तो ये अपने महकमों को ठीक नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ कि मेरा अगर कोई इदारा पंजाब में काम करो छोटा सा और वहाँ गलत, मैं कहूँ ये तो पंजाब वाला जिम्मेदारी, भाई बाबा वापडा उनका है, मैंने अगर वो चोरी रोकना चाहते पंजाब में बिजली के बिल वसूल किए जा सकते हैं, केपी में नहीं किए जा सकते, क्योंकि पंजाब में भी ये हाल है, हर जगह ये हाल है। अगर आप एवरेज निकालें आपको एवरेज में पता चल जाएगा कि पंजाब का क्या हाल है, क्योंकि अपनी चोरी तो दिखाते नहीं है। और मेरे सूबे के लोगों कहते हैं चोर तो वापडा है, चोर तो इनके लोग हैं, चोर तो ये वज़ीर होंगे, चोर इनके जो ऑफिसर हैं वो होंगे, वो आज तक क्यों नहीं रोक सकते। मैं तो जिम्मेदारी से मुल्क का बाशिंदा होकर पूछता हूँ कि तुम क्यों महकमे को नहीं, अगर मैं पुलिस ठीक कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन ठीक कर सकता हूँ, हेल्थ में काम कर सकता हूँ, आज तक एक रिफॉर्म वफाक बता दे कि इसने वापडा में क्या रिफॉर्म किया, इसमें सुई गैस में क्या रिफॉर्म किया, PIA में क्या रिफॉर्म किया, कौन सा इदारा ठीक किया। PIA में भी आपकी पार्टी आड़े आ गई, PI की डील होनी थी, आपकी पार्टी आड़े आई। हम तो हर जगह चोरों के आड़े आएंगे, ये गलत काम करेंगे क्यों हम नहीं बेचने देंगे। एक इदारा देखिए नेशनल इदारा है, ये डिफेंस के साथ ताल्लुक़ रखता है, कुछ इदारे हैं जिसको नहीं आप दे सकते हैं किसी को। पावर एंड इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही गालिबन इसका जो मुखफ़फ़ अभी भी है जी। इसमें एक इंस्पेक्शन टीम है आप ही की सूबाई हुकूमत की, उसने कहा कि मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, और वो रिपोर्ट भी वो कहते हैं कि वज़ीर आला हाउस पहुंच चुकी है। आप मेरिट के बड़े मुय्यद हैं, बड़े मुस्तैद हैं इस मामले में, इस मामले को हल क्यों नहीं करते? मेरे पास तो आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आई है मैं ढूंढ लूँगा कि ऐसी चीज़ मेरे पास मेरे नज़रों से नहीं गुजरी है। देखिए मैं आपको एक बताऊँ, जो मेरी जितनी रिपोर्ट्स आती हैं या किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होती है, आप माने या ना माने, मैं जो अपने ऑफिस में कहा हुआ है प्रिंसिपल से कि मुझे आखिरी पेज ला के दो, बाकी हटा दो, सिर्फ जहाँ दस्तखत होता है मैं उस पर करता हूँ, मैं नाम भी नहीं देखता कौन है कौन नहीं है, और जिसको सज़ा होती है बगैर साइन कर देते हैं आप पेपर्स। नहीं, वो एक डिसीजन, देखिए इंक्वायरी होती है। अब मैं किसी की इंक्वायरी को चेंज नहीं करना चाहता, वो फिर दोबारा कोई अपील करता है तो मैं री इंक्वायर के लिए भेजता हूँ, लेकिन एक इंक्वायरी इंडिपेंडेंट मतलब महकमों ने कर दी है और मैं कहूँ कि नहीं इस तरह चेंज करूँ तो ये तो मेरा राइट नहीं है। उसको हक ये है कि दोबारा आप अपील करें, तो दोबारा अपील करने आते मैं साइन करता हूँ, क्योंकि मेरे किताब में गलत चीज़ को मैं कभी सपोर्ट, क्योंकि अगर मैं आप 4 बंदे इंक्वायरी करते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास आता है और मैं कहूँ नहीं तुमने गलत किया मैं इसको बरी कर दूँ, ये कहाँ का इंसाफ है। उसको हक है कि दोबारा फिर मुझे अप्लाई करता है कि जी आपने इंक्वायरी पे दस्तखत किए, इसको री इंक्वायर कर दें, वो फिर दूसरी टीम बनती है। तो अगर अपनी टीम्स पर मैं एतबार ना करूँ और मैं अपनी मर्जी थोंक दूँ तो फिर कहाँ का इंसाफ है। खटक साहब, एक आपके ऊपर जो मुखालिफिन हैं वो बड़ा एतराज़ लगाते हैं, जो आपकी पार्टी के अंदर आपके मुखालिफिन हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी पार्टी के MPS से ज़्यादा और MNS से ज़्यादा अपोजिशन के दोस्त। नहीं, मैं दोस्त तो सबका हूँ, मैं सियासी ज़िंदगी में इस वक्त अगर वफाकी वज़ीरों से पूछें मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी इज़्ज़त करते, तभी तो मेरे सूबे के मसले हल हो रहे हैं। आजकल मेरे दुश्मनी किसी ना, मैं ज़िंदगी में दुश्मनी की ही नहीं, मैं सबसे अच्छे ताल्लुक़ रखता हूँ, अपने MPS का बहुत हद दर्जे तक ख्याल करता हूँ, जितना लिमिट है वो आज तक कोई नहीं कह सकता। लेकिन अपोजिशन भी इस मुल्क का हिस्सा होता है और अपोजिशन ने भी इलाकों में इलेक्शन जीता होता है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। पैनामा के इशू पे आपकी पार्टी एक बार फिर अदालत में है और आपकी पार्टी की बहुत सारा वक्त और तवानाई इसी इशू पे लग रही है। आपके ख्याल में ये तवानाई अगर आप अपने सूबे पे लगाएं, आपकी पूरी पार्टी सूबे पे लगाए, तो क्या आप अच्छा मॉडल नहीं पेश कर सकते? मुझे बताया हमारे सूबे कौन सी तवानाई लगी, मैं तो कभी गया ही नहीं उधर। मुझे अगर टाइम हो तो मैं तो सुबह शाम जाऊँ कि ये तो पाकिस्तान का माल लूटा हुआ है, मेरा तो नहीं लूटा हुआ। हाँ, इन्होंने तो लूट के तबाह कर दिए पाकिस्तान को, हकीकत सबको पता है, आंखें सब ने बंद की हुए हैं और मतलब है कि मगरमच्छ के आंसू सब बहाते हैं, लेकिन सबको पता है चोर कौन है, डाकू कौन है। कोई हम अंधे तो नहीं बैठे हैं यार, तमाशा हमने देखा है, आपने देखा है, किसने नहीं देखा, लेकिन सच बोलने में किसी की हिम्मत है। इमरान खान वाहिद आदमी है जो सच के लिए खड़ा है, मुल्क के लिए खड़ा है, हालांकि मुल्क के लिए वो खड़ा है और उसकी ज़ात पर वो हमले करते हैं। देखिए मेरे जायदाद का एक इंच पूछें, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी जायदाद कहाँ से, आप नहीं आप कहेंगे ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दी। लेकिन अगर मुझसे 40 साल पहले की बात पूछे तो प्रॉब्लम मुझे याद ना हो, मेरे वालिद साहब के किसी ट्रांजैक्शन के बारे में पूछें। 40 साल बाबा इन्होंने पैदा 40 साल पहले कुछ नहीं था, ये तो कहते हम तो भूखे चले गए थे,
ہم تو ہمارے سے تو سب کو لے لیا تھا، ہمارا تو کارخانہ نہیں تھا. یہ تو 90 کے بعد کا قصہ ہے. جو یہ مال بنتا رہے 90 کے بعد بنتا رہے، اور جب ان کو موقع ملا ان کو زبردست لوٹا. اس میں یہ 2 فلیٹ کیا چیز ہے جی، یہ تو ناشتہ بھی نہیں ہے. یہ 2000 فلیٹ کو ضرب کرو پھر بھی بہت زیادہ. پرویز خٹک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب اپنی صوبائی حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حتمی فیصلہ 2018 میں یہاں کے لوگوں نے کرنا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، اور وہی فیصلہ ہم سب کے لیے محترم اور مقدس ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.